السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں وہ اپنے جان تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا ارادہ کیا، تو کافروں نے ان سے کہا کہ یہ مال آپ نے مکہ میں کمایا ہے، ہم اسے ساتھ میں لے کر کے جانے نہیں دیں گے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہو، آپ نے یہ پورا مال مکہ میں کمایا ہے، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ اگر آپ مال چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو اختیار۔ تو میرے بھائیو، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال سے علیحدگی اختیار کر لی، مال الگ کر دیا، اور اپنے دین کو ساتھ میں لے کر کے ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے۔ میرے بھائیو، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے جان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہے کہ مال چلا گیا ہاتھ سے تو ہمارا نقصان نہیں، دین کی حفاظت کے لیے مال ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے مال سے علیحدگی اختیار کر لی، کافروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا، اور یہ اپنے دین کو ساتھ میں لے کر کے ہجرت کر گئے، روانہ ہو گئے۔ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہجرت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت ان کے استقبال کے لیے مقام حرہ تک آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے، انہوں نے استقبال کیا اور کہا آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، آپ نے بڑا نفع بخش تجارت کیا ہے، بہت اچھی تجارت کی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی تجارت کو نقصان سے بچائے، ذرا آپ مجھے بتلائیے تو صحیح کیا بات ہے، آپ لوگ مجھے یہ مبارک بادیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے بارے میں یہاں پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر ایک آیت اتری۔ میرے بھائی، یہی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے مال و دولت کو سب چھوڑ دیا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے، سب نے استقبال کیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی انہیں یہ مبارکبادی پیش کی، اور آپ نے 2 مرتبہ کہا صہیب تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے،
صہیب تم نے بہت نفع بخش تجارت کی. میرے بھائیوں، تو یہ تھے صحابہ، ان کا ایمان وہ تھا کہ دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے. آج ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں، مال و دولت کے لیے دین ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے کتنے مسلمان بھائی مال و دولت کمانے کے لیے نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں وہ دین کو بچانے کے لیے مال پورا جو کمائے ہوئے تھے سب دے کر کے چلے آئے. لو مال نہیں چاہیے مجھے، جانے دو. میرے بھائیوں، قریش مکہ نے، مکہ کے قریشیوں نے ان سے کہا تھا آپ مکہ میں جب آئے تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی جب یہاں آپ آئے کچھ نہیں تھا، آپ نے یہ سارا مال یہی کمایا ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں نا، ہم یہ مال نہیں لے جانے دیں گے. تو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے جب کہا کہ یہ مال نہیں لے جانے دیں گے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ مال لے لو، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. پورا مال انہوں نے چھوڑ دیا اور مال کو چھوڑ کر کے اپنے دین کو لے کر کے نبی کی خدمت میں روانہ ہو گئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ہجرت کرنا چاہا، تو کفار کو پتہ چل گیا، یعنی کافروں کو اس کا علم ہو گیا کہ صہیب مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. تو کفار نے آ کر کے ان کو گھیر لیا. ان کو جب گھیر لیا تو میرے بھائیوں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور تیر نکالنے کے بعد میں کہا اے مکہ والو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں. میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں میں تیر سے تم کو مارتا رہوں گا، تم کو چھیدتا رہوں گا. جب تیر میرا ختم ہو جائے گا تو میں تلوار سے تم سے لڑوں گا. اور تم کو اس بات کا بھی علم ہے کہ میں تم سے کم نہیں ہوں، تلوار چلانے میں تم سے کم نہیں ہوں، میں تم سے تلوار سے لڑوں گا. ہاں اگر میری تلوار ٹوٹ گئی تو تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر تمہیں جو چاہیے کرنا ہے کر لو. لیکن اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ یہ مال لے لو تو یہ مال میں تم کو دے رہا ہوں، یہ پورا مال لے لو اور مجھے یہاں سے جانے دو، ہجرت کرنے دو. تو میرے بھائیوں، مکہ والوں نے یعنی کافروں نے مال کو لینے کو پسند کیا، اس پر راضی ہو گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مال ان کو دے دیا، لو مجھے جانے دو. میرے بھائیوں، یہ قربانیاں تھیں. جب وہ قربانی پیش کر کے مال و دولت کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے بھی ان کو یہ مبارکبادی پیش کی، صہیب تم نے بہت نفع بخش تجارت کیا. یہ آیت بھلے ہی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مجاہد فی سبیل اللہ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، سب کے حق میں ہے. اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسرے مقام پر بھی یہ بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. یعنی اللہ نے ان کو ان کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں، مومن وہ ہیں جو اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، میرا دین کی حفاظت ہو جائے. اسی وجہ سے ایک صحابی ہیں، وہ کفار کے دو صفوں کے درمیان میں تنے تنہا گھس کر کے اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے جان کو خود ہلاک کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید کی نہیں، اور انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. لوگوں میں سے بعض لوگوں ہیں جو اپنے نفس کو، اپنے جان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو ہم اور آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ جہاں دین کے خاطر اگر مال و دولت کی قربانیاں کرنی پڑے، جان کی قربانیاں کرنی پڑے، تو ایسی حالت میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ تھا صحابہ کا ایمان. اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کا وہ عمل جو تھا، ان کا جو طور طریقہ تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے بارے میں اور حدیث میں میرے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ہم صحابہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔